وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے. یہ جو لوگ فرائض نمازوں کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے. یہ جو 17 رکعات پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی طرف سے نماز کے اندر اضافہ کر دیا ہے. اس نے قسم اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ قسم اٹھائی. دوسری بات، قسم اٹھاتے اس نے اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لیا یا نہیں لیا؟ لیا. تیسری بات اس نے کیا کہی کہ ہم جتنی رکعات پڑھتے ہیں صرف وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ جو عشاء کی 17 رکعات پڑھتے ہیں، یا مغرب کی جو رکعات بنائی ہوئی ہیں، یا عصر کی جو رکعات بنائی ہوئی ہیں، یا ظہر کے اندر جو 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر ثابت بھی نہیں ہے. اتنا تک نہیں وہ رکا. اس نے کہا ان لوگوں نے دین کے اندر اضافہ کر لیا ہے. یہاں بھی نہیں رکا. اس نے آگے حدیث سنائی. اس نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے دین کے اندر اضافہ کیا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لیا. اس نے ہم سب کو کیا کر دیا بتائیں؟ دوزخی بنا دیا. عشاء کی 17 رکعات پڑھنے والے وہ منبر کے اوپر شخص جو کھڑا ہے ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دوزخی ہیں. کیوں دوزخی ہیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے رکعات میں اضافہ کیا. جب اپنی طرف سے رکعات میں اضافہ کیا تو دین کے اندر اضافہ ہو گیا. جب دین کے اندر اضافہ ہو گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص دوزخ میں جائے گا. اب سن لیجیے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو منبروں کے اوپر بیٹھ کے اپنے مسلک کی بات ایسے کرتے جیسے باقی سارے مذاہب دوزخی ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کوئی شخص آپ لے آئیں یہاں منبر جہاں کھڑا کرتے، ہم اس کو کتب ستہ سے یہ ساری رکعات دکھانے کے لیے تیار ہیں. اب سنتے آئیے گا. پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فرض نماز کا معنی کیا ہوتا ہے. فرض نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر چھوڑیں گے گناہگار بھی ہوں گے اور اس کی قضا بھی لازم ہے. فرض نمازوں کی تعداد میں تو وہ 5 ہیں اور ان کی رکعات میں پوری امت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ساری امت کا اجماع ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض. ساری امت کا اجماع ہے فجر کی 2 رکعتوں میں، ظہر کی 4 رکعتوں میں، عصر کی 4 رکعتوں میں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہیں واجب نمازیں. واجب نماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہی کی طرح پڑھنا لازم ہے. اس کے چھوڑنے پر بھی گناہ ہوتا ہے، اس کی قضا بھی لازم ہے. فرق کہاں سے آتا ہے؟ دلیل کے اندر آتا ہے. دلیل جتنی زیادہ واضح ہو، جتنی زیادہ قوی ہوگی اس سے فرض ثابت ہو جاتا ہے. اگر دلیل کے اندر کسی قسم کی کمزوری آ جائے تو اس کو فرض سے نیچے والا درجہ کہہ کے واجب کہہ دیتے ہیں. یہ دلیل میں فرق کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد نماز آتی ہے سنت موقدہ. سنت موقدہ کا معنی کیا ہے؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نوافل ادا کی جس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا. کبھی کبھار عذر کی بنیاد پہ آپ نے چھوڑ دیا. یہ جو نوافل آپ نے تسلسل کے ساتھ پڑھے، ان نوافل کو ہم نے کیا کہا؟ سنت موقدہ، جو ہمیشہ پڑھی. سنت غیر موقدہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نوافل پڑھے جو آپ نے عادتاً کبھی نہیں چھوڑے، مسلسل پڑھتے رہے. لیکن کبھی کبھار بغیر کسی مجبوری کے آپ نے وہ نوافل چھوڑ دیے. جب وہ آپ نے بغیر کسی مجبوری کے نوافل چھوڑے تو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا کیا نام رکھ دیا؟ سنت غیر موقدہ. سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ کی قضا بھی لازم نہیں ہے، غیر موقدہ کی قضا بھی لازم نہیں ہے. اگر کوئی کر لے تو باعث ثواب ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے سنتوں کی قضا بھی، لیکن لازم نہیں ہے. اس کے بعد نفل نمازیں آتی ہیں. نفل نمازوں سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو نمازیں پڑھی جو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، چاہے وہ عذر کے تحت چھوڑی چاہے وہ بغیر عذر کے تحت چھوڑی، ان کو نفل نمازیں کہتے ہیں. یہ تقسیم ہے. اب آ جائیں رکعات کے اوپر. فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ بولتے آئیے گا.
बोलते हैं फजर की 4 रकात पूरी उम्मत में, वो किसी भी मसलक का है, फजर की 4 रकात में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिसने हमें दोस्ती बनाया अल्लाह इसको हिदायत दे, हम दोस्ती नहीं, वो अल्लाह फैसला करेगा। इसके नजदीक भी फजर की कितनी रकात हुई? 4 रकात। इसके बाद कौन सी नमाज है? जोहर की नमाज। जोहर की नमाज में कितनी रकात है? 12 रकात। जज़ाकल्लाह। 12 रकात में से जो 10 रकात है उसके ऊपर इत्तिफाक है। पहली 4 सुन्नतें मुअक्कदा है, इत्तिफाक है। 4 फर्ज पे इत्तिफाक है। 2 सुन्नतें मुअक्कदा है, सिर्फ बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका की रोशनी में इसके ऊपर इत्तिफाक है। इख्तिलाफ कहां से है? इख्तिलाफ है 2 नफल में और 12 रकात बनाने में। वो कहते हैं ये दीन के अंदर इजाफा है, इजाफा करने वाले दोस्ती है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जोजा मोहतरमा, अब हमने 12 रकात पूरी करनी है। हदीस मुबारका की रोशनी में हमारे ऊपर तोहमत लगी है, हमने उस तोहमत को हटाना तो है ना। सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, आप फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अरबान क़ब्ल ज़ुहरी व बअदहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार। ये हमें दोस्ती कह रहा है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जिस शख्स ने ज़ोहर से पहले 4 रकात नमाज अदा की और जिस शख्स ने ज़ोहर के बाद 4 रकात नमाज अदा की, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो लोग जन्नती हैं, उनके ऊपर दोज़ख हराम है। अब मुझे बताएं 4 पहले और 4 बाद में और दरमियान में 4 फर्जों, कितनी रकात बन गई? कितनी बन गई? 12 रकात बन गई। कितनी? 12 रकात। तो 12 रकात सुनन तिरमिज़ी शरीफ से साबित हो गई या नहीं हो गई? ये कह रहा 12 पढ़ने वाले दोस्ती हैं और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं 12 पढ़ने वाले जन्नती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम कितनी पढ़ते हैं? 12 पढ़ते हैं। लेकिन साथ ये मसला याद रखें, अगर कोई 2 नफल छोड़ देता है, मैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे यार इसने छोड़ दिए 2 नफल। ज्यादातर लोग ना इमाम को देख रहे होते हैं, इमाम ने पूरी 12 पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर बेचारे इमाम ने 10 पढ़ ली ना, 2 नफल छोड़ दिए, कि चलो खैर है। लोगों को बाज़ औक़ात इमाम नमाज के नफल इसलिए भी छोड़ता है कि लोगों को मसला मालूम हो जाए कि जो उस तरह लाजम नहीं है जिस तरह फर्ज नमाजें लाजम होती हैं, जिस तरह वाजिब नमाजें लाजम होती हैं, जिस तरह सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी जरूरी होती है, उसने छोड़। इमाम पूरी नमाज नहीं पढ़ता। ये हुण 2 रकत केड़ी देर लगनी सी इमाम नूं भाई? अगर 2 रकत पढ़ ही लींदा ते इहनूं बड़ी जल्दी है घर जान दी। हुण अगला जो लफ्ज बोलते हैं वो मैं नहीं बोलना चाहता मिंबर पे बैठ के। तो लिहाजा कितनी रकात हो गई? 12 हो गई। अब आ जाए असर की। असर की जो नमाज है इसके अंदर भी इख्तिलाफ है। वो कहते हैं 2 और 4 6 रकात है, 8 रकात नहीं है। हम कितनी पढ़ते हैं? 8 रकात पढ़ते हैं। आज सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। सुभान अल्लाह, ये जिनको दोस्ती कह रहा है उनको मेरे मुस्तफा दुआएं दे रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अरबान। अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए जो असर से पहले 4 रकत नमाज नफल अदा करता है या सुन्नतें अदा करता है। 4 रकत नमाज जो अदा कर रहा है असर से पहले, उसके हक में किसने दुआ की? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके लिए मुस्तफा करीम दुआएं कर रहे हैं जो उनको दोस्ती कह रहा है। तो लिहाजा असर की 8 रकात साबित हो गई या नहीं हो गई? हो गई हदीस पाक से। अब आगे आ गई मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज में हम कितनी रकात पढ़ते हैं? 7 रकात पढ़ते हैं। 7 में से कितनों के ऊपर इत्तिफाक है? 5 के ऊपर। 3 फर्ज के ऊपर भी इत्तिफाक है और 2 सुन्नत मुअक्कदा से बुखारी शरीफ की हदीस पाक की रोशनी में उसके ऊपर भी इत्तिफाक। ये कहते हैं जो 2 नफल पढ़ते हैं ना, हमारे भी बात लोग कहते हैं ये बुजुर्गों ने बना लिए थे, इमाम आज़म अबू हनीफा ने बनाए, इमाम मालिक ने बनाए, बुजुर्गों ने बनाए थे कि अगर सुन्नतों के अंदर कोई कमी कजी रह गई है तो वो नफलों से पूरी हो जाए। बुजुर्गों ने क्यों बनाए? नहीं, बुजुर्गों को क्या इख्तियार है अपनी तरफ से नफल बना दे नमाज के अंदर? बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है,
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے اور امام بخاری کے استادوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 4 رکعات ادا کرتا ہے وہ شخص ایسے ہے جیسے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ کیا کر رہا ہو؟ جہاد۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا اجر حاصل کرنے والوں کو یہ شخص لا علمی کی وجہ سے، کم مطالعہ کی وجہ سے دوستی کہہ رہا ہو، تو لہذا جب 4 رکعات بعد نماز مغرب ثابت ہو گئی تو ٹوٹل کتنی رکعات بن گئی؟ 7 رکعات۔ اصل مسئلہ عشاء ہے، یہ 17 کیوں ہے؟ 17 کوئی اور پڑھے نہ پڑھے، نمازی امام سے 17 ضرور پڑھوائیں گے کہ امام 17 پوری ضرور کرے، اگر نہیں کرے گا تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ یہ جملہ بولنا یہ دین کے اندر جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اب آئیں 17 رکعات پوری کرتے ہیں۔ پہلی 4 رکعات اس کے اوپر اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں 2 ہیں 4 نہیں ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم اور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام کے یہاں معمول تھا کہ وہ عشاء سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنی؟ کن کے یہاں معمول تھا؟ صحابہ کرام کے ہاں۔ تو صحابہ کرام کے جو معمول تھا انہوں نے کس کو دیکھ کے کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر ہم دوستی ہیں عشاء سے پہلے 4 رکعات پڑھنے کی وجہ سے تو صحابہ کو کیا کہو گے؟ الیاذ باللہ۔ یہ 4 بھی ثابت ہو، فرض کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، 2 سنتوں کے اوپر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جو 2 سنتوں کے بعد اور 3 وتر سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کی حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت زہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں اور یہ حدیث پاک کتب 6 کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی جماعت کروانے کے بعد جب گھر تشریف لے کے جاتے تھے نا، پوچھتے تھے صحابہ کرام کہ گھر کے اندر حضور کیا پڑھتے ہیں، کیا معمول ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جب بھی عشاء کی نماز پڑھا کے گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعات نماز ادا کرتے ہیں، 4 رکعات 2 کر کے، یعنی 2 صحیح بخاری شریف سے ثابت ہے کہ 2 الگ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو 4 پڑھتے ہیں یہ 2 کر کے پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک سے کون سی نمازیں ثابت ہوگی؟ رکعات عشاء کے بعد 2 سنتیں بھی ثابت ہو گئی اور 2 نفل بھی ثابت ہو گئے۔ 3 وتروں کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 3 وتروں کے بعد یہ جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے یا بزرگوں نے بنایا ہے؟ آپ اپنا سارا کنسپٹ کلیئر کر لیں۔ آج جامعہ مسجد سے نزدیک پر میں بیٹھنا، کسی بزرگ نے نہیں بنائے یہ نوافل، کسی امام نے نہیں بنائے۔ کس نے بنائے؟ امام الانبیاء علیہ السلام۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص ہاتھ میں قرآن لے کے اتنی بڑی قسم اٹھائے اور اس کو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا علم نہ ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو حق ہے کہ وہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطاب کرے، ایسی قسمیں اٹھائے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 وتر ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں سورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ 3 وتر پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قربان جائیں، عشاء کی 17 پڑھنے والوں قربان جائیں۔ آپ فرماتی ہیں 3 وتر پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ 2 رکعت بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ بیٹھ کر ادا کرنا بھی حضور کی سنت، اور نماز وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا بھی کس کی سنت؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ مجھے بتائیں ہماری ساری جتنی رکعات ہیں نمازوں کے اندر یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے لی؟ بولیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔